جو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ استاد محترم ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون پسینہ، اپنا آرام قربان کر کے، اپنا دن رات ایک کر کے یہ قرآن مجید اس حافظ صاحب کو یاد کروا۔ وہ استاد محترم وہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ بہت ہی رشک کے قابل ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی رشک کے قابل ہو سکتا ہے تو وہ استاد محترم ہیں کہ جن کے شاگرد ہوں اور وہ شاگرد آگے پھر اللہ کی کتاب کی خدمت کریں۔ آج یقیناً ہمارے درمیان موجود ہمارے استاد محترم استاد کل، اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے۔ بیمار رہتے ہیں، میری اکثر دعا رہتی ہے، میرے دل سے دعا نکلتی ہے، ہم دعا کریں نہ کریں اللہ دیکھتا ہے۔ وہ اپنے لیے ایسا گلشن لگا دیا انہوں نے، ایسا باغ انہوں نے لگا دیا ہے کہ وہ باغ اس کے اوپر خزاں نہیں آئے گا۔ وہ ایسا باغ انہوں نے لگا دیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اب جتنے قرآن مجید پڑھتے رہیں گے اور آگے جتنے پڑھاتے رہیں گے ان کا ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا، ان کے جو اساتذہ ہیں ان کو ملتا رہے گا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ تو وہ بھی یقیناً ہمارے استاد محترم قاری محمد علی صاحب، اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں، ان کے عمر میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ان کو ایک کانٹا چبھنے کی مقدار بھی ان کو ہر قسم کی تکلیف سے ان کی حفاظت فرمائے، پریشانی سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اتنی خوشیاں اللہ رب العالمین ان کو نصیب فرمائے کہ وہ سمیٹ نہ سکے۔ اس کے بعد یہ مجلس بھی بہت قیمتی مجلس ہے، بہت اہمیت والی مجلس ہے۔ میں ایسی چھوٹی مجالس کے اندر اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھنے کے اندر تو یہ بہت چھوٹی مجلس ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں یہ بہت بڑی مجلس ہے۔ اللہ کے کچھ فرشتے وہ زمین کے اوپر گھومتے پھرتے ہیں، اور جہاں کہیں ایسی مجلس ملتی ہے وہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ وہ آسمانی دنیا تک چلا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین باوجود جاننے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک ایسی مجلس سے آئے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا، جہاں پر آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ تو قرآن کی مجلس ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے تھے، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ باوجود جاننے کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے، آپ کی رضا اور خوشنودی کی انتہائی جگہ، انتہائی مقام جنت کے طالب تھے، جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا تھا؟ جنت کو دیکھا؟ تو کہتے ہیں کہ جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی اور زیادہ تمنا کرتے، جنت کی اور زیادہ تمنا کرتے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ آپ کی ناراضگی سے، آپ کے غضب اور غصے سے، اور جہنم۔ اللہ رب العالمین کی غضب اور غصے کی انتہا کی جگہ وہ جہنم ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب مہین، دردناک عذاب جس کو اللہ رب العالمین کہیں۔ دنیا کی سختیاں یہ کچھ سختیاں نہیں ہیں، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ سختیوں کے اندر ہیں، کتنی سختیاں جھیلتے ہیں، لیکن یہ جہنم کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کافر نے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے نانا جان کہتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن میں کافر ہوں، میری تو حالت یہ ہے کہ کھانے کو ڈھنگ کا کھانا نہیں ہے، ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ مکان نہیں ہے، میں تو بڑی مشکل اور تنگی کی زندگی گزار رہا ہوں، میں کافر ہوں، میرے لیے کیسی یہ جنت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پتے کا جواب دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ آپ کی یہ سختیاں، یہ تمہاری دنیا کی یہ سختیاں جہنم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے جنت۔ اور دنیا کے اندر اگر کسی کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، ہر قسم کی نعمت اس کو مل جائے، اس کے قریب سر کا درد بھی نہ پھٹکا ہو، ایک لمحے کی اس کی پریشانی نہ ہوئی ہو،
راحت اور چین اور سکون والی زندگی اس نے دنیا کے اندر گزاری ہو، لیکن جنت کے مقابلے میں ایسے ہی جیسے قید خانہ ہے۔ جنت کی نعمتوں کے تو کیا کہیں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ مجلس بھی بہت قیمتی مجلس ہے، اس کے اختتام پہ اللہ رب العالمین سب کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ان میں ایک بندہ اپنے کام سے آیا ہوا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی وہ تمنا کر رہے تھے وہ میں نے ان کو دے دی، جس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے ان سے میں نے پناہ بھی ان کو دے دی۔ تو یہ بہت بڑی برکت والی مجلس ہے اور قرآن کریم کی مجلس ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب ہے اور بہت عظمتوں والی شان والی کتاب ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج اس معاشرے کے اندر، اس محلے کے اندر اگر میری کوئی عزت کرتا ہے تو کس وجہ سے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ میرے ساتھ کچھ سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے؟ کیوں یہ لوگ سلام کرتے ہیں، محلے سے گزرتے ہیں، چھوٹا بھی سلام کرتا ہے قاری صاحب السلام علیکم، بڑے بھی سلام کرتا ہے قاری صاحب السلام علیکم، اور عزت اور احترام سے۔ ہم تو وہ پہاڑوں سے، میں کہا کرتا ہوں ہر جگہ کہ ہم تو وہ الائی اور وہ پہاڑوں سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم سے یہاں خوبصورت لوگ نہیں رہتے، عہدوں والے نہیں رہتے، گاڑیوں والے نہیں رہتے، بڑی بڑے ڈگریوں والے نہیں رہتے، مناصب والے نہیں رہتے۔ ان کی عزت کیوں نہیں ہوتی؟ نماز کا وقت آ جائے تو ہمیں لوگ آگے کرتے ہیں، قاری صاحب آپ آگے ہو جی۔ تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر بھی عزتیں بخشنے والی یہ کتاب ہے اور آخرت کے اندر تو اللہ رب العالمین کیا کہنے ہیں، اللہ رب العالمین فرمائیں گے اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی اور بہشت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، تیرا مقام وہ ہے کہ جہاں تو من الجنت والناس پڑھے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی عزتیں بخشنے والی کتاب ہے، آخرت کے اندر بھی عزتیں بخشنے والی کتاب ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ احساس کمتری کا ہم شکار ہیں۔ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دولت ہے۔ خطیب صاحب اوگی والے وہ اکثر اپنے درسوں میں فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے اگر صرف پاکستان کی نہیں دنیا کی بادشاہت اگر کوئی دینا چاہے کہ آپ اس مسند رسول کو آپ چھوڑ دیں، مسند حدیث کو آپ چھوڑ دیں، اس مسند اس قرآن اور اس قرآن کی اس خدمت کو آپ چھوڑ دیں اور پوری دنیا کی آپ حکومت لے لیں، اللہ کی قسم میں اس سودے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ احساس کمتری کا شکار نہیں ہو، یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی دولت ہے اس دنیا کے اندر جس کو اللہ رب العزت نے عطا کر دی۔ تو جس طرح دنیا میں ہر ایک چیز کے حقوق ہوتے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے بھی حقوق ہیں۔ اس کے 5 حقوق علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ اس میں سے پہلا حق اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ یہ من جانب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور ہر ایک حکم برحق ہے۔ اس کے اوپر ہمارا ایک ایک حرف کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ منزل من اللہ، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو جو اس کتاب کے دشمن تھے انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ منزل من اللہ، اگرچہ مانتے نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی مانا کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ ما ھذا قول البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بیت اللہ کے اندر کئی قصیدے لگے ہوئے تھے، کئی قصیدے مختلف اشعار، صفحات کے لمبے لمبے صفحات کے اشعار لگے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا بھی کوئی قصیدہ ہونا چاہیے، ہم بھی لٹکا دیں۔ باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان قصیدوں کو اور اشعار کو پڑھتے ہیں اور حش حش کر اٹھتے ہیں، ہمارا بھی کوئی ہونا چاہیے کہ لوگ آ کے اس کو بھی پڑھیں۔ پیارے پیغمبر نے صرف سورۃ الکوثر لکھ کے دے دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے اندر 10 کلمات ہیں، 42 حروف کے اوپر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، 3 آیات کریمہ اس کی۔ لیکن جب باہر سے بڑے بڑے شعراء، فصحاء، ادباء وہ جب آتے تھے اور جو علم کلام کے اوپر، علم معانی کے اوپر اور فصاحت اور بلاغت کے وہ پہاڑ تھے، وہ سمجھتے تھے کلام کی خوبی کو، کلام کے نقص کو، کلام کی بیماری کو، سقم کو وہ جانتے تھے۔
وہ جب پڑھتے تھے جب آخر میں جاتے تھے اس چھوٹی سی سورت کے اوپر تو وہاں پر وہ کہہ اٹھتے تھے بے اختیار کہ ما ھذا قول البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے دشمن وہ بھی اس بات کو مانتے تھے، تو ہمارا پہلا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ دوسرا حق جو قرآن مجید کا ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے، اس کا صحیح تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اگر قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ قرآن مجید میری دل کی دنیا کو بدلے گا، دل کی کایا کو پلٹ دے گا، اس نیت سے پڑھے گا، گناہوں کی دھلائی کرے گا یہ قرآن مجید، اس نیت سے پڑھے گا۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم میری دل کی دنیا کو پلٹ دے، میری دل کی کایا کو پلٹ دے، گناہوں کو صاف کر دے، اس نیت سے نہیں پڑھتے۔ اگر اس نیت سے پڑھیں گے تو اللہ کی قسم یہ بات ہو نہیں سکتی کہ قرآن مجید دلوں کے اوپر اثر نہ کرے۔ یہ بڑی اثر والی کتاب ہے۔ یہ مصر کے صدر تھے جمال عبد الناصر، یہ روس رشیا گئے اور وہاں پر سرکاری دورے پہ گئے تھے، اور آخر میں وہاں پر ان بڑے بڑے صدور اور جو کمیونسٹ تھے ان کے ساتھ وہ محفل ہوئی، تو انہوں نے دعوت دی جمال عبد الناصر کو کہ آپ کیا مسلمان بنے پھرتے ہو اور قرآن کی بات کرتے ہو، ہماری یہ جو ہے ہمارا مذہب، اور اس وقت سرخ کتاب ان کی جو جس کا بڑا طوطی بولتا تھا، تو یہ قبول کر لو، ہمارے مذہب پہ آ جاؤ تو ہم تمہارے ملک کے اندر ٹیکنالوجی اور کیا کیا چیزیں ہم آپ کو دے دیں گے، تو کیا مسلمان بنے پھرتے ہو۔ تو وہاں پر انہوں نے کوئی جواب دیا لیکن دل کو تسلی نہ ہوئی، وہاں سے واپس آ گئے، اور پھر کچھ سالوں کے بعد دوبارہ وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ تو قاری عبد الباسط صاحب کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، قاری عبد الباسط صاحب کو انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے میرے ساتھ رشیا جانا ہے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھلا میرا رشیا میں کیا کام ہے، مجھے اگر جانا ہو تو سعودیہ جانا ہو، عرب امارات جانا ہو، انڈیا پاکستان اگر میرا جانا ہو تو وہاں جہاں لوگ قرآن مجید سنتے ہیں تو وہاں جانا ہو، میرا رشیا میں کیا کام ہے۔ تو انہوں نے یہ بات جمال عبد الناصر سے کہی تو انہوں نے کہا بس آپ تیار ہو جائیں۔ انہوں نے تیاری کی اور وہاں پہ گئے، اسی طریقے سے ملاقات ہوئی۔ آخر میں جب ملاقات ہوئی تو جمال عبد الناصر نے ان سب سے کہا کہ میرے ساتھ یہ آئے ہوئے میرے دوست ہیں، یہ آپ کو کچھ سنائیں گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل سنائیں۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جمال عبد الناصر نے کہا کہ قاری صاحب آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے وہی سورہ مبارکہ تلاوت کرنا شروع کی جس سورہ مبارکہ کو سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی دنیا بدلی تھی، جو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے اور غلام بن کر حضور کے قدموں میں پیش ہو گئے۔ وہی سورہ مبارکہ سورہ طٰہٰ میں نے شروع کر دی۔ ابھی میں 1.5 رکوع میں نے پڑھا تھا، میں نے سر جب اٹھایا تو میں نے دیکھا سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹ، دہریے، خدا کے منکر، خدا کو نہ ماننے والے، خدا کی ذات کے منکر، ان کو تسلیم نہ کرنے والے، میں دیکھ رہا ہوں وہ زاروں قطار رو رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، آپ تو مسلمان نہیں ہو، قرآن مجید سن کر آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ یہ آپ نے پڑھا کیا ہے، لیکن ہمارے دل پر اس نے ایسا اثر کیا، ایسا اثر کیا کہ بے اختیار ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ تو اثر کرنے والی کتاب ہے، لیکن تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ سیکھ کر ایک ایک آیت کو ہم سیکھیں۔ اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو قرآن مجید یہ اسی انسان کے اوپر لعنت بھیجے گی۔ میں ایک مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم داخل کریں گے ان نیکوکاروں کو گھنے چھاؤں کے اندر، ہم ان کو داخل کریں۔ ظل کہتے ہیں سائے کو، ضا کے ساتھ ظل کہتے ہیں سائے کو، اور اگر اسی کو پڑھ دیا جائے دال کے ساتھ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، تو یہ ذلت سے ہے، ذلن دلیلہ اگر پڑھ دیا تو ہم ان جنتیوں کو ذلت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ تو معنی کتنا بدل گیا، علی قلبک لتکون من المنذرین نزل به الروح الامین علی قلبک، صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ ترجمہ زبان پہ لایا نہیں جا سکتا۔ قلب کہتے ہیں قاف کے ساتھ، قلب کس
کو کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں. اور قلب کاف کے ساتھ کتے کو کہتے ہیں. علی قلبک نزل به الروح الامین، اس قرآن کو نازل کیا ہے روح امین نے، جبرائیل امین یہ لے کے آئے ہیں اللہ کی جانب سے. علی قلبک، اس کو آپ کے دل پر ہم نے اتارا، اس کو آپ کے دل پر اتارا. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیے. اگر اس کو اوپر دیا جائے علی قلبک، اور قاف کو اکثر ہی کاف پڑھا جاتا ہے، قاف کو اکثر ہی کاف پڑھا جاتا ہے. کالا کالا رسول اللہ، کالا قال علی قلبک، آپ کے کتے کے اوپر علی قلبک، اگر علی قلبک کی جگہ علی قلبک پڑھ دیا جائے تو آپ کے کتے کے اوپر نازل کیا. اللہ معاف فرمائے. تو اگر اس کو تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو یہی قرآن الٹا انسان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. تو دوسرا حق اس کا کیا ہے کہ اس کو تلفظ کے ساتھ سیکھ سیکھ کر ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں گے. جب تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اس کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن مجید پڑھیں گے تو یہ قرآن مجید یقیناً ہماری زندگیوں کو بدلے گا اور ہمارے دل کی دنیا کو صاف کرے گا. اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ قرآن مجید ہمارے گناہوں کو دھونے والی کتاب ہے، یہ گناہوں کو دھونے والی کتاب ہے، تو ہمارے دل بھی اس سے صاف ہوں گے. تیسرا اس کا حق ہے وہ اس کو سمجھنا ہے، اس کا فہم قرآن ہے، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے. اور چوتھا اس کا حق جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. آج مسلمانوں کی ذلت اور پستی کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ قرآن مجید کے اوپر عمل نہ کرنا ہے. ورنہ جس دور کے اندر قرآن مجید اترا وہ دور کون سا دور ہے؟ مورخین نے اس دور کو ذکر کیا، زمانہ جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت. مورخین نے اس دور کے نقشے کو بھی کھینچا ہے اور قرآن مجید نے بھی وہ نقشہ کھینچا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے، جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے. اللہ رب العزت نے تمہیں بچایا. ایسا معاشرہ تھا کہ وہ معاشرہ جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکا تھا. وہاں تو اخلاقی اقدار نامی کوئی چیز نہیں تھی. وہاں تو آپ اندازہ لگائیں کہ والدہ کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، والدہ کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. ایسے معاشرے کے اندر جب قرآن مجید اترا اور قرآن مجید کے اوپر مسلمانوں نے عمل کیا تو آپ نے دیکھا صرف 23 سالہ عرصے کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا جو تھا وہ گڑ چکا تھا اور مسلمانوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا. اعزنا اللہ بالقرآن، اعزنا اللہ بالاسلام. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری صحابی کہتے ہیں ہم تو بڑے ذلیل تھے، ہمیں تو ڈھنگ سے جو ہے وہ اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، ہمیں تو بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا. یہ تو عزتیں جو بخشی ہیں. آج 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر اللہ رب العزت نے خلافت نصیب کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک 64 لاکھ مربع میل تک 3 بر اعظموں کے اوپر اسلام پھیل چکا تھا. وہ کس وجہ سے؟ قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے. قرآن مجید کا یہ فتویٰ ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ قرآن کے فتوے جو قرآن مجید کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. تو آج ذلت اور پستی اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اوپر عمل نہ کرنا ہے. اور پانچواں اور آخری حق وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، خود سیکھیں. جنہوں نے ناظرہ سیکھا ہوا ہے وہ دوسروں کو ناظرہ سے پڑھائیں، سکھائیں. جنہوں نے تجوید پڑھی ہے وہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھائیں. جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہے وہ ترجمے کے ساتھ دروس کو قرآن مجید کو عام کرنا چاہیے اور اس کے ترجمے کو عوام تک پہنچانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک مرتبہ پھر حضرت قاری صاحب کو، گھر والوں کو اور تمام پیچھے ان کے جو سننے والے تھے سب کو دل کیا تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ان کا سننا، سنانا اور سننے والوں کا سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الہ العالمین ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، کرم والا معاملہ فرما، رحم والا معاملہ فرما. امت مسلمہ اس وقت بہت پریشانی سے گزر رہی ہے، خصوصاً ہمارے غزہ فلسطین کے مسلمان. الہ العالمین نہتے مسلمان، محصور مسلمان، الہ العالمین کی غیبی مدد اور نصرت فرما. وہاں کے الہ العالمین چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو زخمی ہیں، جو یتیم ہو چکے ہیں، جن سے ان کے والدین کا سایہ اٹھ چکا، ان کے گھر برباد ہو چکے، مولا کریم آپ ان کی داد رسی فرمائیے. الہ العالمین آپ ان کی غیبی مدد اور نصرت فرمائیے. مسلم حکمرانوں کو الہ العالمین غیرت ایمانی نصیب فرما، اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ان کا دکھ درد محسوس کرنے کی توفیق نصیب فرما. پوری امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں سب کو شفاء کلی نصیب فرما، سب کی بیماری کو تندرستی میں تبدیل فرما. جس قسم کی بیماری ہے، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، اخلاقی، الہ العالمین سب کو شفا نصیب فرما. حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما. حاضرین مجلس میں جو بیٹھے الہ العالمین سب کے جو دلوں کے اندر جائز حاجات لیے بیٹھے، الہ العالمین آپ جانتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے دامن پھیلائے. الہ العالمین ہر ایک کی جائز حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرما. الہ العالمین سب کی ضروریات کو پورا فرما. الہ العالمین روزی کے حوالے سے کسی کا محتاج نہ بنا. الہ العالمین سب کی روزی میں برکتیں نصیب فرما. الہ العالمین سب کی اولاد کو الہ العالمین نیک صالح بنا. والدین کے دل کا سرور، آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما. ہمارے والدین عزیز و اقارب میں سے جو فوت ہو گئے ہیں، الہ العالمین سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. الہ العالمین قاری صاحب نے سنایا، الہ العالمین ان کا سنانا قبول فرما. ان کے والدین کو الہ العالمین اس کا پورا بدلہ نصیب فرما. اساتذہ کرام کو بھی اس کا الہ العالمین بدلہ نصیب فرما. ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بیٹھے ہیں، الہ العالمین سب کو اپنے دین عالی کے لیے قبول فرما. الہ العالمین قرآن مجید کی خدمت کے لیے، قرآن علوم کے لیے، قرآن مجید کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ان سب کو قبول فرما. الہ العالمین ہمارے اساتذہ کرام کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما. ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ان کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما. ہر قسم کی پریشانی سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین چین والی، سکون والی، راحت والی زندگی ان کو نصیب فرما. ہم سب کو ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. جو خیر پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں، الہ العالمین نصیب فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، الہ العالمین پناہ نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے استاد محترم الہ العالمین عمرے کے مبارک سفر پر ہیں، الہ العالمین ان کے اس سفر کو قبولیت کے اعلیٰ مقام نصیب فرما، شرف قبولیت نصیب فرما. الہ العالمین کی ہر قسم کی پریشانی سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان کے سفر کو الہ العالمین پورے ہم سب کے لیے الہ العالمین برکت کا ذریعہ بنا، الہ العالمین سعادت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین کے دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. الہ العالمین خیر و عافیت کے ساتھ الہ العالمین واپس اپنے گھر الہ العالمین اللہ اور جتنے بھی ان کے ساتھ گئے ہیں الہ العالمین سب کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو لوٹا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.